बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबश्शिर रज़ा हाज़िर हूँ। जनाब अली, आज हम अपने ग्रुप कादियानी मुनाजरा के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ हमने 2 दिन कबल एक पोस्ट लगाई है, ये लवाए अहमदिया और दाऊदी सतारा की हकीकत। सबसे पहले ये पोस्ट आप देख लें और ताकि अगली बात आपकी समझ में आए कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। ये असल में मरज़इयों ने, ये मरज़इयों का ये झंडा है जनाब, और इस झंडे के अंदर ये आपको ये मीनारा नज़र आ रहा है। ये मीनारा कादियान के अंदर बनाया गया है और इधर एक चांद है और ये 6 नुकरी स्टार है। और ये 6 नुकरी स्टार जो है ना, ये असल में ये डेविड स्टार जो यहूदियों की अलामती एक ये समझ लें कि इबादत का एक हिस्सा है। और ये 6 नुकरी सितारा, इसको दाऊदी सितारा भी कहते हैं, डेविड स्टार भी कहते हैं। और इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो बड़ी तफसीलात आपको मिल जाएंगी और विकीपीडिया के ऊपर भी इसकी मालूमात आपको मिल जाएगी। ये डेविड स्टार मरज़इयों ने अपने झंडे के अंदर लगाया हुआ है। हालांकि इस्लाम के अंदर जो कि एक अलामती तौर पे मुस्लिम ममालिक के अंदर जो झंडे हैं, फ्लैग है, उनमें 5 नुकरी स्टार जो है ना, सितारा, वो लगाया जाता है। लेकिन मरज़इयों ने अपने झंडे के अंदर ये 6 नुकरी लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। चूँकि मरज़इयत जो है ना, ये यहूदियत का एक चरबा है। इन लोगों ने ये यहूदियों के एक मिली भगत से इस्लाम के ऊपर इन्होंने हमलावर हुए हैं और इस्लाम के मद्दे मुकाबल ला के एक नया मज़हब खड़ा किया। ले जी, ये आपने इस पोस्ट को देख लिया, डेविड स्टार को भी देख लिया जनाब। इस पोस्ट के ऊपर एक कादियानी मुरब्बी साहब हैं तिफ़ले आदम के नाम से, इन्होंने ये एक कमेंट किया है और कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा आपका दिल मोह लेगा। ये कमेंट कहते हैं जनाब, फरमाते हैं कि इस यहूदी सिफ्त मुल्ला को, ये असल में मुझे ख़िताब करके ये कर रहे हैं और किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इनको इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें, बल्कि किसी भी काफिर को हम इस किस्म की गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें, हमारा मज़हब हमको इजाज़त नहीं देता। ये चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता था और बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल किस्म की मिर्ज़ा कादियानी ने गालियों की ईजाद की। तो ये मरज़इयों की आदत होती है, फितरत होती है, ये अपने ना मानने वालों को ये गालियाँ और बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी, इस यहूदी सिफ्त मुल्ला को 6 कोनों वाला सितारा तो नज़र आ गया और इस के अंदर इसका ये मतलब है कि ये यहूद की तर्जमानी करता है, मगर इस बगैरत मुल्ला के साथ लिखी कुरान की वाज़े आयत लिखी हुई क्यों नज़र नहीं आई। साबित हुआ कि ये यहूदी है। ठीक है जनाब, अगर मुसलमान होता तो ये कुरान की आयत को पहले पहचानता। बात तो बड़ी पते की है मुरब्बी साहब ने, मुरब्बी तिफ़ले आदम साहब ने, और जो भी मुसलमान इस कमेंट को पढ़ेगा वो कहेगा वाकई बात तो ये मुरब्बी सही कर रहा है यार, ये मुल्ला वाकई ये झूठे होते हैं और मुल्ला लोग जो है ना ये फ्रॉड करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। बात बड़ी पते की इन्होंने की है कि अगर मुसलमान होता तो कुरान की आयत को पहले लेता। ये कुरान की आयत, ये देखें जी, ये एक सूरज बना हुआ है सफ़ेद सा, ये गोल दायरा, और इसके ऊपर ये एक आयत लिखी हुई है। ठीक है जी, इस आयत को भी आप ज़रा मैं बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये आयत है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु। ठीक है जी, ये आयत आप देख लें और इसकी जानब कादियानी मुरब्बी साहब ने इशारा किया। आइए जनाब, हम एक जायज़ा लेते हैं कि वाकई ये कुरान की आयत ही है कि या कुछ और है। हम बढ़ते हैं सूरह आले इमरान की जानब और सूरह आले इमरान में ये आयत नंबर 123 है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बि बदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल ही बेसरो समान थे। तर्जुमा कंजुल ईमान। जनाब ईमान, ये कुरान पाक की आयत है, लगता तो यही है कि ये कुरान पाक की आयत है, लेकिन ये कुरान पाक की आयत नहीं है जो मरज़इयों के झंडे के अंदर है।
یہ بھی ایک حیرت کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے جو یہ جھنڈے کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن پاک، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے۔ اگر اس کو قرآن پاک کی آیت تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو مرزا غلام قادیانی سراسر جھوٹا ہو گیا اس قادیانی مربی کے ہی بقول۔ اس نے خود ہی مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا اور کذاب ثابت کر دیا اگر یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، اور اگر یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو پھر مرزائی کی بچت ہو جائے گی۔ آئیے ہم آپ کو مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام کے اوپر لیے چلتے ہیں۔ یہاں جی حضرت مسیح کی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم کو یہاں ایک کتاب نظر آتی ہے جس کا نام ہے تذکرہ۔ تذکرہ یہاں آپ کو مل جائے گی، اور یہ سب سے اوپر وحی مقدس و رویا او کشوف، یعنی مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں، مرزا کہتا ہے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اور الہامات وغیرہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس کو الہامی کتاب کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ مرزا کی وحیوں کی کتاب، یعنی قرآن پاک کے بعد ایک 5ویں کتاب اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مرزا کو نبی مانتے ہیں اور نبی پہ نازل ہونے والی وحیوں کی جب کتاب ہوگی تو وہ یقینی سی بات ہے ایک الہامی کتاب ہوگی اور آسمانی کتاب ہوگی۔ تو یہ جناب تذکرہ ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ تذکرہ ہے، اور یہ PDF ہے میرے پاس، اور اس کا یہ فرسٹ ٹائٹل ہے، اور آگے بھی یہ دیکھیں یہ اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دی۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی تھی، اس کا یہ ترجمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے آپ کو ہم 2 صفحوں کے اوپر لیے چلتے ہیں جناب، اور یہ ہم نے 2 صفحے الگ کر کے رکھے ہیں، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے۔ جناب ایک صفحہ یہ ہے، صفحہ 432 ہے، یہ تذکرہ کا صفحہ ہے، حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم وہ پانے کو تیار ہیں۔ حوالہ غلط ہو، ہم غلط بیانی کریں تو ہمیں آپ جو سزا کہیں گے ہم وہ سزا پانے کو تیار ہیں۔ یہاں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ 1 جون 1904 کے اندر مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں مدد دی اس حالت میں کہ تم بہت کمزور تھے۔ آگے ایک اور تذکرہ کا صفحہ ہے جناب 561۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا نے بدر میں، یعنی بدر سے مراد کیا ہے جناب؟ کہتا ہے کہ اس 14ویں صدی میں تمہیں ذلت میں پا کر تمہاری مدد کی۔ مرزا غلام قادیانی کو مرزے کے خدا نے ذلیل پایا، وہ ذلت میں تھا، 14ویں صدی کے اندر ذلت میں پایا اور اس کی مدد کی۔ اب اس نے جو ہے بدر سے مراد آگے یعنی کر کے اس کی تفسیر خود کر دیا کہ 14ویں صدی۔ اب یہ بھی اس مرزا قادیانی سے کوئی پوچھے کہ بدر سے مراد یہ 14ویں صدی کہاں سے تم نے لے لی؟ بہرحال یہ مرزے کی اپنی ایک لغت تھی، اپنی ایک شریعت تھی، اپنا ایک وہ حساب کتاب تھا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اسی پوسٹ کی جانب جو یہ ہماری جانب انہوں نے ایک بڑے الفاظ یہاں لگائے تھے۔ اب دوبارہ ہم یہ کمنٹ آپ کو سناتے ہیں۔ طفل آدم صاحب اور دیگر قادیانی مربی بڑی توجہ سے سنیے جی۔ اب یا تو آپ مرزا قادیانی کو اگر آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے تو پھر تو یقینی سی بات ہے آپ مرزے کو جھوٹا اور کذاب کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مرزے کی وحی ہے تو یقینی سی بات ہے پھر آپ سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو آپ نے مجھے اتنے الفاظ بولے ہیں، اب اس کا بھی مجھے آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ اس کی کم از کم جو ہے نا معذرت ضرور کریے گا گروپ میں کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہم نے چونکہ مرزے کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کیا ڈرامہ رچایا ہے اور قرآن کی آیتوں کو پکڑ کے اپنے کھاتے میں ڈال کے اور کہہ دیا کہ یہ مجھ پہ وحیاں نازل ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے مجھے یہودی کہا، یہودی صفت کہا، اور آپ نے کہا جی اس کو جو ہے نا ڈیوڈ سٹار تو نظر آ گیا ہے، اس کو قرآن کی آیت نظر نہیں آتی، یہ اصل میں یہودی مولوی ہے۔ تو یہ طفل آدم صاحب اور دیگر قادیانی مربی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے پھر ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی نے گند کیا ہے اور یہ جھوٹ سراسر اس نے کیا کہ قرآن کی آیتوں کو پکڑ کے اپنے کھاتے میں اس نے ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں مرزے کی وہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، پھر آپ اپنے قول میں سچے ہیں۔
لیکن اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مرزے کی وحی ہے، تو پھر بھی آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک الگ سے مذہب بنایا، الگ سے اس کی جناب قرآن پاک کے الفاظ کو چوری کر کر کے، قرآن کی آیتوں کو چوری کر کر کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے کھاتے میں ڈالا اور اس کو کہا کہ یہ مجھ پہ وحیاں نازل ہوتی ہیں۔ انا آتوینا کل کوثر، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تو میں بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو یہ مرزیت کی کچھ حقیقت اور تذکرہ کے بارے میں اور مرزیوں کے جھنڈے کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا تھا۔ ہمارا لیکچر لمبا ہو گیا ہے، بہت شکریہ جی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔